السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قرآن کریم کی تعلیم ابتدائی درجات کے اندر اور قرآن کریم کی تعلیم کا سماعت سے کیا تعلق ہے، سننے کی صلاحیت سے کیا تعلق ہے۔ آج اسی پر روشنی ڈالنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی یہ حدیث رہی ہے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر یہ تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا آتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ یا بچی ہمارے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کے داہنے کان کے اندر ہم اذان کہتے ہیں اور بائیں کان کے اندر ہم اقامت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہم بچے کی سننے کی صلاحیت کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ جو بچہ اس دنیا کے اندر آ گیا ہے اب اس کے سیکھنے کا پروسیس اور اس کے سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی لسننگ کی صلاحیت ایکٹیویٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ بچہ جوں بڑا ہوتا ہے اس کی لسننگ کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت مزید مضبوط اور مستحکم ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ بچہ مکتب میں، پرائمری اسکول میں یا انگلش میڈیم کے LKG یا نرسری کی کلاسز میں پہنچتا ہے۔ بچہ جب ابتدائی درجات میں پہنچتا ہے تو اس کی عمر 3 سے 4 سال بمشکل ہوتی ہے۔ اس 3 سالہ یا 4 سالہ بچے کی عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیادی صلاحیتوں اور مہارتوں میں سب سے زیادہ جو صلاحیت، سب سے زیادہ جو مہارت میچور ہوتی ہے وہ اس کی لسننگ اسکل ہے، سننے کی مہارت۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ابتدائی درجات کے اندر بچوں کو جو کچھ پڑھایا جائے، جو کچھ ہمیں سکھانا مقصود ہو، اس کو سکھانے کے پیچھے کہیں نہ کہیں سماعت کا دخل ہونا چاہیے۔ سماعت کے ذریعے اسے وہ چیز سکھانی چاہیے۔ سماعت کو اپنے کریکولم میں خاص جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا اس سے سماعت سے کیا رشتہ ہے، اس کے لیے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو اور بالکل خاموش ہو جاؤ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے انسان پورے 100% اٹینشن اور توجہ کے ساتھ سنے، اور اس توجہ کے ساتھ سننے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا جائے گا، آپ کو علم کی نعمت سے مالا مال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم جب اتر رہا تھا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جلدی سے اپنی زبان کو حرکت میں دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ کسی جلد بازی میں نہ پڑیں، یہ ہم پر اس کا جمع کرنا، آپ کے قلب اطہر پر اس کو نقش کرنا اور اس کو یاد کرانا یہ ایک طریقے سے ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اور آیات کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یاد ہم کس طریقے سے کرائیں گے۔ آپ نے اس ٹیکنک کو، اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنک کو بہت واضح نہیں کیا، لیکن قرآن کریم کی اشارۃ النص یہ بتانا چاہتی ہے کہ اے نبی بس غور سے سنیے۔ کسی چیز کو غور سے سننا وہ پرماننٹ میموری کے اندر آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ آپ بات کو صرف غور سے سنتے ہیں تو بات آپ کی ہمیشہ کی یادداشت کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے اور زندگی بھر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ پورا قرآن کریم جو 23 سالہ مدت کے اندر اترا ہے یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسننگ اسکل کے ذریعے سے، سماعت کے ذریعے سے پورے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس لیے امت کو بھی یہ ضرورت ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو اپنے بچوں کو، اپنے نونہالانوں کو جب ہم انہیں سکھا رہے ہوں تو تعلیم کے وقت، اسپیشلی ابتدائی درجات میں قرآن کریم کی تعلیم کے وقت انہیں سنا کر سکھایا جائے، کیونکہ قرآن کریم کا رشتہ سماعت سے، لسننگ اسکل سے بہت ہی مضبوط ہے، اور خاص طور پر بچہ جس کچی عمر کے اندر 3 سے 4 سالہ مدت کے اندر پرائمری نظام تعلیم کے اندر پہنچتا ہے اس میں جو اس کی صلاحیت سب سے مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے وہ لسننگ ہوتی ہے، اس لیے اس پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ لسننگ کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ بچہ اگر سننے کی صلاحیت کو مزید مضبوط کر لیتا ہے، مزید بہتر کر لیتا ہے تو آگے سماج کے اندر جو لوگ بہتر سنتے ہیں، اچھی طریقے سے لوگوں کی بات کو بغور سنتے ہیں، ان کو سماج میں پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ باتوں کو غور سے سنتے ہیں وہ ان کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بات کو سلیقے سے اور غور سے سنتے ہیں ان کا دماغ بات چیت کے وقت
ایک جگہ پر کنسنٹریٹ رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. اور ویسے بھی انسانی مزاج میں یہ بات ہے کہ انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس میں لسننگ کا عمل، سننے کا عمل 70% پایا جاتا ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کے وقت اس بات کا اہتمام کریں کہ بچوں کو قرآن کریم سنا کر سکھایا جائے، کیونکہ وہ ان کی عمر سے بھی میل کھاتا ہے اور قرآن کریم کے مزاج اور مذاق سے بھی میل کھاتا ہے، اور قرآن کریم کی جو وحی ہوئی ہے اس سے بھی میل کھاتا ہے کہ یہ مکمل قرآن کریم جو یاد کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر صحابہ نے یاد کیا ہے، وہ مکمل طور پر لسننگ کے ذریعے رہا ہے، سن کر رہا ہے. چنانچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور صحابہ کے بھی قرآن کریم کو سنا کرتے تھے. اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے وقت ہمیں اس بات پر خاص توجہ دینی ہے کہ جب ہم الف با تا سا وغیرہ پڑھا رہے ہوں تو اس وقت بھی قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں کو بچوں کو زبانی سنایا جائے، اور اس سنانے کے ذریعے سے ان بچے کو بغور سننے پر آمادہ کیا جائے کہ وہ غور سے سنیں. اس طریقے سے ان کا قرآن کریم بھی مستحکم ہوگا، قرآن کریم کے لب و لہجے کو بھی بہتر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی لسننگ صلاحیت مزید مستحکم ہوگی، جو ان کی اگلی علمی زندگی کے اندر بہت بڑا ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج صرف ایک سے ایک بات پر بات کو اپنی ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ قرآن کریم کے اور 2 فوائد اگلی ویڈیوز میں آئیں گے، تو امید ہے کہ آپ ہماری وہ ویڈیوز بھی دیکھیں گے تاکہ آپ قرآن کریم کے ان فوائد کو جو ہمارے علمی میدانوں کے اندر کام آتے ہیں اس سے بخوبی واقف ہو سکیں. شکریہ.